فنبذناه بالعراء وهو سقيم پھر ہم نے انہیں کھلے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ اور ان کے پاس ایک ایسا پودا لگا دیا جس کا پھل بڑا تھا اور بیل سست۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ اور ہم نے انہیں 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ وہ اس سے زیادہ ہی تھے۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ سو وہ سب ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک عرصہ تک دنیاوی فائدہ پہنچایا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ان مشرکوں سے پوچھئے، کیا تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا ہے اور وہ ان کی پیدائش کے گواہ ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ دیکھو وہ اپنے افطرا ہی سے یہ کہتے ہیں، وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ کیا اس نے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی ہے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو کیا نصیحت نہیں حاصل کرو گے؟ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ کیا تمہارے پاس ان باطل معتقدات پر کوئی واضح دلیل ہے؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم راست باز ہو تو اپنی کتاب لاؤ۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اور ان لوگوں نے اس خدائے برتر کے اور جنوں کے درمیان ناطہ بھی جوڑا ہے، حالانکہ جن خوب جانتے ہیں کہ وہ ضرور پیش کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون اللہ ان کی بیان کردہ باتوں سے پاک ہے، الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے مخلص بندے محفوظ رہیں گے۔ فإنکم وما تعبدون سو تم اور تمہارے معبود ما انتم علیہ بفاتنین اس خدائے برتر کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے، الا من هو صال الجحیم مگر صرف اسے جو خود بھڑکنے والی آگ میں جانے والا ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم اور مومن کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقررہ جگہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ اور ہم یقیناً صف بستہ خدمتگار ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور یہ مخالف تو کہا کرتے تھے،
لو أن عندنا ذكرا من الأولين اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی لكنا عباد الله المخلصين تو ہم بھی اللہ کے مخلص بندے ہوتے، فكفروا به فسوف يعلمون پر انہوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا، سو ان قریب انہیں اس انکار کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور ہمارا کلام ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے متعلق پہلے گزر چکا ہے، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور یہ کہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ پس تم ان سے ایک وقت تک کے لیے منہ پھیر لو، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور ان پر نظر رکھو اور وہ بھی عنقریب اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا یہ لوگ ہمارا عذاب اس کے مقررہ وقت سے پہلے لانا چاہتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ حالانکہ جب وہ عذاب ان کے صحن میں آ اترے گا تو جنہیں متنبہ کیا گیا ہے ان کی صبح بہت بری ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ پس تم ان سے اس وقت تک کے لیے منہ پھیر لو، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور ان پر نگاہ رکھو، وہ بھی عنقریب اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون تمہارا رب جو تمام عزتوں کا مالک ہے ان کی بیان کردہ مشرکانہ باتوں سے پاک ہے۔ وسلام على المرسلين اور رسولوں پر سلامتی ہے، والحمد لله رب العالمين اور ہر طرح کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ صاد پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صاد والقرآن ذی الذکر صاد، اللہ صادق ہے، عظمت دینے والا قرآن گواہ ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، پر جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ جھوٹی شیخی اور اس رسول کی مخالفت میں مبتلا ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، یہ غور نہیں کرتے کہ ان سے پہلے اس انکار کی وجہ سے ہم نے کتنی ہی نسلیں ہلاک کیں جس پر وہ چلائے مگر نجات کا وقت بالکل نہ رہا تھا۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، یہ تعجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس
خود انہی میں سے ایک متنبہ کرنے والا آیا ہے، اور یہ کافر کہتے ہیں دلربا باتیں کرنے والا ہے، اپنے دعوے میں سخت جھوٹا ہے۔ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب۔ کیا اس نے بہت سے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے، جو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد۔ اور ان کے سردار بولے کہ یہاں سے چلو اور اپنے معبودوں کی پرستش پر مضبوطی سے قائم رہو، یہ قرآن کا دعوی توحید ایسی بات ہے جس میں ضرور کوئی غرض مد نظر رکھی گئی ہے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق۔ ہم نے یہ بات کسی گزشتہ مذہب میں نہیں سنی، یہ محض ایک بناوٹ ہے۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب۔ کیا دوسرے سب لوگوں کو چھوڑ کر ہم میں سے بس اسی پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا گیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ سرے سے میرے ذکر ہی کے متعلق شبہ میں گرفتار ہیں، بلکہ در حقیقت انہوں نے ابھی میرے عذاب کے مزے کو چکھا ہی نہیں۔ ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب۔ تو کیا انہی کے پاس تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو سب پر غالب ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب۔ کیا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی موجودات کی حکومت ان کے قبضے میں ہے؟ اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ وہ اسباب اختیار کرنے میں ترقی کر جائیں اور تمہاری ترقی کے اسباب کاٹ دیں۔ جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب۔ یہ پیش گوئی یاد رکھو، وہاں یعنی مدینہ میں قطعی شکست دیے جانے والے لشکروں میں یہ بھی ایک لشکر ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد۔ ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور فرعون نے بھی، جو بڑی طاقت اور لشکروں والا تھا، اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة اولئک الاحزاب۔ اور اسی طرح قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ نے، یہ سب شکست خوردہ گروہ تھے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، سو میرا عذاب نازل ہو کر رہا۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق۔ اور یہ لوگ بھی گویا صرف ایک اچانک آنے والے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی تاویق نہ ہوگی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ یہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمارا حصہ حساب کے وقت سے پہلے ہی ہمیں دے دے۔
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے قوت والے بندے داؤد کو یاد کرو، وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. ہم نے پہاڑ میں بسنے والے لوگوں کو اس کے کام پر لگایا تھا اور وہ صبح و شام تسبیح میں لگے رہتے تھے۔ والطير محشورة كل له أواب. اور اکٹھے کیے ہوئے طیر صفت لوگ، وہ سب اسی کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی تھی اور اسے حکمت و دلیل کے ذریعے فیصلہ کن بات عطا کی تھی۔ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. اور کیا تمہیں داؤد کے دشمنوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ فصیل پھاند کر قلعے میں پہنچ گئے تھے؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے چوکس ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، سو ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور تاخیر نہ کیجئے اور ہمیں سیدھے راستے پر لگا دیجئے۔ ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. روداد مقدمہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، پھر بھی یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے اور جھگڑے میں مجھے دباتا جاتا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. اور داؤد نے کہا، اس نے تمہاری دمبی کو اپنی ان دمبیوں میں شامل کرنے کا کہا، ایسا کرنے میں یقیناً ظلم سے کام لیا ہے، اور بہت سے شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں بجز ان کے جو ایمان رکھتے ہیں اور مناسب حال نیک اعمال بجا لاتے ہیں، وہ لوگ کم ہی ہیں۔ اور یہ بات کہتے کہتے داؤد کو یقین ہو گیا کہ ہم نے اسے ابتلا میں ڈالا ہے، سو وہ اپنے رب کی حفاظت کے خواستگار ہوئے اور اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے زمین پر گر گئے اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ سجدہ تلاوت۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. سو ہم نے اس خطرے سے اس کی حفاظت کر دی اور اسے ہمارے ہاں تقرب اور اعلیٰ درجے کی منزلت حاصل تھی۔
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، سو تم لوگوں میں انصاف کے ساتھ حکومت کرو اور ان لوگوں کی گری ہوئی خواہش کی اتباع نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی طرف لے جانے والے راستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے اس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کے دن کو فراموش کر رکھا ہے سخت عذاب مقرر ہے۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اور ہم نے آسمان، زمین اور ان دونوں کے درمیان کی موجودات عبث پیدا نہیں کی، ایسا خیال تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کی ہلاکت آگ کے ذریعے مقدر ہے۔ ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار۔ کیا ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور مناسب حال نیک عمل بجا لائے زمین میں فساد برپا کرنے والوں کی طرح کا قرار دیں گے، یا ہم متقیوں کو بدکاروں جیسا سمجھ لیں گے؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ دیکھو، یہ قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے، بابرکت ہے۔ اسے ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں اور تاکہ پاکیزہ عقل رکھنے والوں کو نصیحت حاصل ہو۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا پاک بیٹا عطا کیا، وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا، وہ بار بار ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد۔ اس وقت کا خیال کرو جب شام کے وقت ان کے سامنے اعلیٰ درجے کے تیز رو اصیل گھوڑے پیش کیے گئے۔ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب۔ تو انہوں نے کہا، میں نے اس مال سے محبت اس وجہ سے کی ہے کہ یہ مجھے میرے رب کی یاد دلاتا ہے۔ وہ اسی طرح اللہ کے فضل و احسان بیان کرتے ہوئے ذکر میں مصروف رہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے گزرتے گزرتے اوٹ میں آ کر چھپ گئے۔ ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق۔ تو انہوں نے حکم دیا، انہیں میرے پاس واپس لاؤ، اور جب وہ لائے گئے تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تھپکنے لگے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اور دیکھو، ہم نے سلیمان کو بھی ابتلا میں ڈالا اور اس کے تخت حکومت پر ایک بے جان جسم ڈال دیا جس میں دینداری کی روح نہ تھی، اور یہ کشفی نظارہ دیکھ کر
اس ہمارے بندے سلیمان نے رجوع کیا، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. اور دعا کرتے ہوئے کہا، میرے رب میری حفاظت فرما اور مجھے وہ حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو وراثت میں نہ ملے، یقیناً آپ ہی بہت عطا کرنے والے ہیں۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ہم نے اس کے لیے ہوا کو کام پر لگایا جو اس کے حکم کے مطابق جدھر وہ جانا چاہے نرمی سے اس طرف چلتی تھی۔ والشياطين كل بناء وغواص. اور عمالقہ قوم کے ہر ایک معمار اور غوطہ زن شیطان کو بھی ان کی خدمت پر لگا دیا۔ وآخرين مقرنين في الأصفاد. اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے کچھ اور لوگوں کو بھی۔ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. یہ ہمارا بے حساب عطیہ ہے، سو احسان کر کے اس میں سے لوگوں کو دو یا روک رکھو۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. اور اسے ہمارے ہاں تقرب اور اچھی منزلت حاصل تھی۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان یعنی شدید پیاس نے تکان اور تکلیف پہنچائی ہے۔ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ہم نے کہا اپنی سواری کو ایڑ لگائے چلو، یہ سامنے غسل اور پانی پینے کی ٹھنڈی جگہ ہے۔ ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اہل و عیال بھی دیے اور ان جیسے اور متبعین بھی، اور پاکیزہ عقل والوں کے لیے عظمت و ترقی کا سامان۔ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اور حکم دیا کہ اپنے ہاتھ میں شاخوں کی پتلی پتلی کمچیاں لو اور اس کے ساتھ سواری کو مارو اور جلدی پہنچو، اور برائی کی طرف مائل بھی نہ ہونا۔ ہم نے اسے صابر پایا، کیا ہی اچھا بندہ تھا، وہ یقیناً اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو بڑی قوت عمل والے اور بصیرت والے تھے۔ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کے گھر کی یاد کے لیے چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. اور وہ سب ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. یہ بیان عظمت دلانے کا ذریعہ ہے اور متقیوں کے لیے اچھا ٹھکانہ مقرر ہے. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. لازوال باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وہ ان میں آرام سے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ان میں وہ بہت سے پھل اور مشروبات لانے کا حکم دیں گے. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. اور ان کے پاس خابیدہ نگاہ، نیچی نظر رکھنے والی پاک باز، مناسب عمر کی خواتین ہوں گی. هذا ما توعدون ليوم الحساب. یہ ہیں وہ چیزیں بروز حساب جن کے دیے جانے کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے.